اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 تک کیا تھا کل، اور دیکھیں بڑی انٹلیکچوئل ہماری آیتیں تھیں ساری، اس لیے ہم کو بہت ضروری تھا ہم جتنا بھی ٹائم لگائیں لیکن ان کو بہت ہی اچھی طریقے سے گریب کرنا ہم کو بہت ضروری تھا کہ اتنا اچھا ہم کو یہ سمجھ آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی سمجھ دیں، آپ کو بھی دیں، ہم کو مل کے بہت پیارے پوائنٹس بتائیں اللہ تعالیٰ اس چیز کے۔ لیکن اتنا میں اپنے لیے بھی سوچتی ہوں کہ یہ اتنا زیادہ ہم کو سمجھ آئے کہ یہ شروع کے جو پوائنٹس ہیں نا وہ ہمارے دماغوں میں ایسے فٹ بیٹھے ہیں کہ ہم کو سب پتہ ہو کہ کیا ترتیب سے کس کے بعد کیا آیا ہے۔ حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ترتیب یاد ہو، لیکن اتنے زبردست اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے، اتنے پرنسپل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ پورا لائن وائز جو بتائے ہیں سارے رولز، یہ بہت زبردست سٹائل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور آج بھی جو ہماری آیت سٹارٹ ہوگی وہ بہت اچھی زبردست آیت ہے، آدم کا قصہ ہے اور بہت مشہور قصہ ہے، اور ہم سب اس کو بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھو کہ کل جو بات آئی کہ پہلے اللہ نے وہ 6 پوائنٹس بتا کر فلاح پانے والوں کی بات کی، اس کے بعد کفروں کی بات کی، اس کے بعد منافقوں کی بات کی کہ منافق کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن اینڈ میں اللہ نے بتایا کہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ اپنے آپ کو کس عذاب میں دھکیل رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کی کہ جو اللہ کی کتاب میں شک کرتے تھے، یعنی اس سے پہلے اللہ نے بتایا کہ میں تمہیں عذاب دے سکتا ہوں لیکن میں دے نہیں رہا ہوں، تو اے لوگوں اللہ کی بندگی میں آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے بنایا اور پھر بھی کیسے تم اللہ کی کتاب میں شک کرتے ہو، اور پھر اللہ کی کتاب میں جو شک کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کی بات کی، اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر یقین رکھتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کی بات کی۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تفصیل دی ہے، اگر کسی کو یہ انکمپلیٹ لگتی ہے، کسی کو اس میں شک ہے تو وہ فاسق ہے، اور اللہ گمراہ کرتے ہیں فاسق کو، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ایسی قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس پر کوئی شک کر ہی نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے ہمیں یہاں بتانے کا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس پر کوئی شک ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر پھر بھی ہم شک کر رہے ہیں نا تو کہیں ہمارے ہی اندر کمی موجود ہے اس چیز کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھو ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے سمجھنے کے سٹائل میں کمی ہے، ہم فوکس نہیں کر رہے، ہماری نفسانی خواہشات حاوی ہیں، ہم جو شروع سے ایک دین چل رہا ہے ہم اسی کو لے کر چل رہے ہیں، ہم اس میں ٹھیک ٹھاک نہیں کرنا چاہتے، بس جو آباد کا طریقہ ہے، جو ان کا طریقہ ہے، جو ان کا طریقہ ہے، بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ایک صحیح سمجھ نصیب کریں۔ تو آپ دیکھیں اس کے بعد کیا بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں بات کی پھر کہ کیسے تم کفر کرتے ہو۔ یہ آیت بھی بڑی امپورٹنٹ تھی جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ کیسے تم کفر کرتے ہو اس رب کا، اس اللہ کا، اس رحمان کا جس نے تمہیں موت دی اور وہ زندہ کرے گا۔ یعنی جب تم اموات تھے تو اس نے تم کو زندہ کیا، جب تمہارا کچھ بھی تم تھے ہی نہیں، تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، تب اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ موت دے گا تم کو، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام بتا دیا کہ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، تم خود پیدا نہیں ہو گئے ہو، تمہارا کوئی اوپر پیدا کرنے والا ہے، کوئی اس پوری کائنات کا مالک ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اور اس نے پورا ایک سسٹم بنایا ہے، ایک چیز بھی ایسی نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے جس کا کوئی مقصد نہیں ہو۔ تو انسان کے بنانے کا بھی مقصد ہے، یعنی تمہیں اس کے پاس لوٹ کے جانا ہے، وہ وہاں تمہیں زندہ کرے گا، اور تمہارے جو بھی اعمال نامے ہوں گے اس کے حساب سے تمہیں وہاں زندگی ملے گی۔ تو کیسے تم کفر کرتے ہو؟ تمہیں اپنی آگے کی زندگی کی فکر نہیں ہے؟ تمہیں اس رب کی عظمت پر کیا ڈاؤٹ ہے؟ استغفر اللہ، جو تم اس کی بات نہیں مانتے ہو۔ تو یہ بڑی زبردست آیت تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات ہماری یہاں پر آج شروع ہوگی، اور آپ دیکھیے گا کہ کیسے اللہ نے یہ
ہمارے پچھلے ٹاپک سے میچ کرتا ہے پورا، کیسے لائن وائز اللہ نے بتایا کہ یہاں بھی ایک ایمان والا تھا اور ایک جو تھے وہ کافر تھا، جس نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنی بڑائی دیکھی، اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرا سا کچھ بنا دیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا کہ اللہ سے ہی جنگ موڑ لے لی۔ تو دیکھیں پڑھتے ہیں ہم لوگ آیت نمبر 30 پہ، وہ اس قولا، اور جب فرمایا رب کا، آپ کے رب نے، للملائکتی، فرشتوں کے لیے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو اللہ نے بنایا کیوں تھا، پوائنٹ یاد رکھیے گا سارے، خلیفہ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا آیا، قالو، اب دیکھیں جہاں جمع کا صیغہ آ رہا ہے ظاہر ہے وہاں پر فرشتے بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر اللہ نے بتایا، کہیں اللہ کہتے ہیں ہم بنانے والے ہیں، ہم کرنے والے ہیں، بے شک ہم نے پیدا کیا، اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں میں بنانے والا ہوں، کیونکہ وہ کانورزیشن اللہ اور فرشتوں کے درمیان کی کانورزیشن اللہ ہم کو سنا رہے ہیں کہ کیا بات ہوئی تھی ان کے درمیان انسان کو بنانے سے پہلے۔ تو آپ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، قالو، انہوں نے کہا، اتجعلو، کیا آپ بنائیں گے، فیہا، اس زمین میں، من یفسدو، جو وہ فساد کرے، فیہا، اس زمین میں، ویسفکو، اور جو بہائے، الدماء، خون۔ یعنی آپ دیکھو یہ آپ کو ایسے لگا کہ کیسے فرشتوں نے یہ بات کی، تو دیکھیں جو ایک ہمارا دماغ چلتا ہے اس کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی ڈسکشن ہوا تھا فرشتوں کے درمیان، اور فرشتے بھی کوئی اتنے بیوقوف نہیں تھے ہم کہتے ہیں کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ سب کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، ورنہ سوچ وہ بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورا نظام انہوں نے ہی سنبھالا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ نے ان کو ان کاموں پہ لگایا، ان کے ظاہر سپریم اتھارٹی اللہ ہے، لیکن اللہ نے ان کو کاموں میں لگایا، تو جس کے اندر عقل نہیں ہو نا وہ بالکل کوئی کام کر بھی نہیں سکتا اگر کوئی لگائے تو بھی، ورنہ تو اللہ ہی کام کن فیکون سے بھی کر سکتے ہیں، اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے سسٹمیٹکلی یہ نظام بنایا ہے، تو اس لیے اللہ نے اپنی ایک فرشتوں کی جماعت رکھی، جتنے بھی فرشتے ہیں ایک گروپ ہے ان کا، مطلب سارے فرشتے بھی ایک اللہ کی ایک بناوٹ ہے، اور اللہ نے ان کے ایک کام ان کے سپرد کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی سوچ سکتے ہیں، کوئی بیوقوف نہیں ہے، استغفر اللہ یہاں سے لگ رہا ہے، تو انہوں نے پہلے سے ہی کوئی ڈسکشن ہوا ہوگا ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کچھ بنانے والے ہیں زمین میں، لوگوں کو بھیجنے والے ہیں، ڈالنے والے ہیں، اور اللہ نے ان کو بتایا ہوگا وہ یوں بھی کریں گے، وہ یوں بھی کریں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ گڑبڑ مچائیں گے، اللہ نے آدم کا ان کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ میں بناؤں گا اور ان کو اختیار دوں گا، تو ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ جن کے پاس اختیار ہوگا نا وہ کچھ نہ کچھ نافرمانی ضرور کریں گے، ایک انٹلیکچوئل بات ہوتی ہے نا، ہم بھی کسی سے کوئی ڈسکشن کرتے ہیں کہ یار یہ میں کرنے جا رہی ہوں، تو ایک بچہ بھی بولے گا کہ آپ اس طرح سے نہیں کرو، ایک کوئی بڑا بھی بولے گا کہ یار یہ آگے جا کے آپ کو صحیح نہیں رہے گا، یعنی ہم سب ڈسکشن کرتے ہیں نا، جب گھر میں بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں گھر لے لیتے ہیں یا اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں، تو بچے بھی اپنا پورا ان پٹ دیتے ہیں، بتاتے ہیں، اور ہم سنتے بھی ہیں، اور آج کل تو سننا بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ کنورزیشن نہیں رکھیں گے تو بچے تو دور ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی رب ہے، اتنی سپریم اتھارٹی ہے اللہ، لیکن آپ دیکھو کہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں اور یہ فرشتوں کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ فرشتوں کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں یہ کرنے والا ہوں، لیکن اللہ نے ان کو بتایا، انہوں نے بھی اپنا انپٹ دیا، اور اللہ نے بھی ان سے ڈسکشن کی، حالانکہ اللہ اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن ان کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کے بٹھا نہیں دیا، جیسے ہمارے یہاں کوئی سوال کر لو کسی سے، کبھی کوئی ٹیچرز ایسی ہوتی ہیں نا، ان کو آپ کوئی مشورہ دو، کچھ اور کرو، کوئی بڑے ایسے ہوتے ہیں، ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، بولتے ہیں بیچ میں نہیں بولو، تمہارا کیا کام ہے بچوں کا یہاں پر، تم کون ہوتی ہو بولنے والی، میرا تم سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، میں زیادہ جانتی ہوں،
یعنی یہ باتیں ہوتی ہیں نا ہمارے یہاں، لیکن اللہ نے جس طرح ہم کو پورا سکھایا ہے نا قرآن کے تھرو، یہ بھی اللہ اپنی کانورزیشن بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ماتحت لوگوں کی اللہ بات سن رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں. جیسے یہی بات نا میں ہمیشہ اس میں سوچتی ہوں، وہ جو سورہ مجادلہ میں آتا ہے، اور جب شکایت کر رہی ہوتی ہے اپنے میاں کے بارے میں جس نے اس کو زہار کر دیا ہوتا ہے، تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اللہ نے جب وہ شکایت کری تھی، اس نے کہا میں اپنے اللہ سے شکایت کر رہی ہوں، تو اللہ نے اس کی بات سنی اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں دیں، اس کا دل ٹھنڈا کیا. یعنی آپ سوچو اللہ کتنا پیار کرتے ہیں جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ڈسکشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں جیسے اللہ جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن بڑوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایک اللہ تعالیٰ ہم کو ایک بات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان سے ڈسکشن کی کہ میں بنانے والا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ بنائیں گے، یہ تو یوں کریں گے، وہ تو یوں کریں گے. تو آگے اللہ نے بتایا، یعنی ان کو پتا تھا. اور ایک طریقے سے یہاں پر آدم یعنی انسان کا تعارف بھی ہو گیا. دیکھیں آدم کے قصے سے کیوں ہمیں اتنا انٹرسٹ ہے، کیونکہ ہم بھی آدم ہیں نا، ہم بھی انسان ہیں. تو اس قصے سے ہمیں بہت ایک میننگ فل باتیں بھی مل رہی ہیں، اور ہم کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا اور اس کی ابتدا کی. تو اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں ایک طریقے سے آدم کا تعارف ہو گیا کہ یہ ضرور گڑبڑ مچائیں گے زمین میں جا کے، یہ کریں گے یہ والا کام. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھو کہ انہوں نے کہا قالوا، فرمایا انہوں نے کیا، اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا کہ کیا بنائیں گے اس زمین میں جو فساد کریں گے اس میں، اور وہ خون بہائیں گے. وَنَحْنُ، اور ہم، یعنی دیکھیں جمع کا صیغہ ہے نحنو، ٹھیک ہے، اور ہم نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں. تو ہم نے آپ کو بار بار بتایا کہ سبح یسبح کام میں لگے رہتے ہیں، صرف عبادت کی بات نہیں آ رہی، تسبیح کی بات نہیں آ رہی، کام میں لگے رہتے ہیں. سمجھ آئی؟ اس لیے انسان کے لیے بھی جب جب یہ یہاں پر آیا، اللہ نے جب جب اس کو حکم دیا، اس کا مطلب کام میں لگے رہنا، اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے رہنا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بتایا اللہ تعالیٰ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ جو بھی لے لیں اس کے، ہم آپ کا حکم مانتے ہیں. تسبیح کا مطلب یہ بھی ہے، سبح کام میں لگے رہنا، اللہ کا حکم ماننا. بحمدک، آپ کی تعریف کے ساتھ. ونقدس، اور ہم تقدیس بیان کرتے ہیں، لک، آپ کے لیے. یعنی ہم آپ کا حکم مانتے ہیں، ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا قولا، فرمایا انی، اب دیکھیں قولا واحد کا صیغہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں اعلم، میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے ہو. اب اللہ نے آ کے ان کو کہا، اور ان کو آگے بھی ڈیمو دیں گے، یا ڈیمو دیں گے کہ دیکھو میں اس لیے بنا رہا ہوں. یعنی ان کو سیٹسفائی کریں گے کہ دیکھو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس کے پاس یہ کیلیبر میں اس کو دے رہا ہوں، میں ان کو یہ کیلیبر دے رہا ہوں، اس لیے میں ان کو زمین میں بھیج رہا ہوں. اب دیکھو پورا، ورنہ کہہ بھی سکتے تھے میری مرضی، لیکن اللہ نے کہا میں زیادہ جانتا ہوں. یعنی آگے بتائیں گے کہ میں کیا زیادہ جانتا ہوں. دیکھیں بڑے پوائنٹ نوٹ کرنے کے، اس کو غور سے سمجھیے ان کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وعلم، اور سکھائے اس اللہ نے آدم علیہ السلام کو. میں نے اس اللہ کہاں سے لیا؟ دیکھیں جبھی بھی کسی فعل کے اوپر 3 زبر آتے ہیں نا، تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے. یعنی اس نے لکھا، اس نے پڑھایا، اس نے، فعل کے اندر ایک ہوتا ہے. عربی میں ایک گرامر ہے کہ جب 3 زبر آ جائے کسی فعل کے اوپر، تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے. یعنی جیسے اس نے کیا، اس نے کھایا، اس نے پہنا، وہ بھاگا، اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو علامہ سکھایا اس اللہ نے آدم کو اسماء. اب دیکھیں اسماء نام نہیں ہے، نالج، علم. ٹھیک ہے، اسماء نالج علم، اللہ نے اس کو یہ سکھایا، چیزوں کی باتیں بتائیں. جیسے آپ کو پتہ ہے نا آدم علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہا دیا تھا، نازل کیا تھا اللہ نے آسمان سے لوہا.
اب لوہا تو نازل کر دیا، ایک نام ہی تھا نا لوہا، ایک چیز تھی. پھر داؤد علیہ السلام نے اس سے کیا کیا چیزیں بنا لی. یہ ہے انسان، ٹھیک ہے، یہ ہے انسان کہ اللہ اس کو ایک چیز دیتے ہیں اور وہ اس سے کیا کیا چیزیں کر لیتا ہے. یہ تو آج ہم دیکھ ہی سکتے ہیں نا کہ انسان کہاں کہاں پہنچ گیا اور اس نے کیا کیا ترقی کر لی. اللہ نے اس کو یہ برین دیا ہے. یہ جو انسان کو اللہ نے اشرف بنایا ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا دماغ ہے. اور اللہ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ پازیٹیوٹی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو پتا تھا کہ زمین میں گڑبڑ بھی کریں گے، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ اس میں بہت سارے لوگ بہت فائدے کے کام بھی کریں گے. بہت سارے لوگ بہت بڑی بڑی ایجادات بھی کریں گے. بہت سارے لوگ اللہ کے لیے بھی بہت کام کریں گے، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو اللہ جو بھی چیز کرتے ہیں اللہ اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ نے ایک دنیا بھی پازیٹیوٹی کے ساتھ بنائی، اور انسان کو برین کی وجہ سے اللہ نے اتنی طاقت دی. تو آپ دیکھیں آگے بھی اس برین کو ڈسکس کریں گے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، کچھ نالجز دیں، کچھ نام بتائے، کلھا، سب کے سب. ثم عرضهم علی الملائکہ، جب بھی یعنی ہر چیز کو پھر پیش کیا ان کو علی الملائکہ، ملائکہوں پر. یعنی جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی نالج اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں، وہ انہوں نے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتائی. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتائی. وہ تو سارا ایک اور بھی قصہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا جہاں اللہ یہ بتائیں گے کہ گندے گاڑے والی مٹی سے ان کو بنایا. تو اتنے دنوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ سب کے سامنے ہی گندے گاڑے والی مٹی سے بن رہے ہوں گے نا. جبھی تو شیطان اتنا اوفینس ہو گیا کہ گندی گاڑے والی مٹی سے اس آدم کو بنایا اور میں اس کو مان جاؤں کہ یہ بڑی چیز ہے. یعنی اس کو اپنا تکبر آ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ پورا آپ دیکھو سب کی آزمائش ہو رہی ہے. فرشتوں کی بھی ہوئی، آدم کی بھی ہوئی، شیطان کی بھی ہوئی. سب کو اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے جڑا ہوا رکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں فرشتوں کے سامنے بھی یہ سب ہو رہا تھا، شیطان کے سامنے بھی یہ سب ہو رہا تھا کہ گندے گاڑے والی مٹی سے بنا. کیا تھا اللہ تعالیٰ صاف مٹی سے بھی بنا دیتے. اس کا مطلب پکی پکی شیطان کی، ابلیس کی پکی پکی آزمائش تھی. سمجھ آئی؟ تو اس کو اختیار ہے، تو اس لیے اس کی بھی آزمائش تھی. جب پیش کیے تو انہوں نے کہا فقالا، فرمایا انبئونی، کیا میں خبر دوں، باسماء، ناموں کے ساتھ، ہؤلاء، یہ ہیں، ان کنتم صادقین. یعنی آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے سوری وہ میرا بیچ میں سے ڈراپ ہو گیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی دیکھیں، وعلم آدم الاسماء، سکھایا اس اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کلھا، تمام کی تمام نام، نالجز، سب کچھ جو بھی اللہ نے ان کو تمام کی تمام نالجز دیں. ثم، پھر پیش کیا، عرضہم، پیش کیا ان کو علی الملائکہ، یعنی ملائکہ کے سامنے ان کو ڈیمو دیا کہ دیکھو آدم کو کیا کیا پتہ ہے، سب نالج ہے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا، اللہ نے فرمایا فقالا، بس فرمایا اللہ نے انبئونی. اب دیکھیں بہت ساکن آ گیا، جمع کا صیغہ ہے. دیکھیں یہاں کانورزیشن ڈفرینٹ ہو رہی ہے. آدم کی بھی ہوگی آگے جا کے، اللہ کی جہاں ہو رہی ہے وہاں بھی واحد کا صیغہ آئے گا، آدم کی جہاں ہو رہی ہے وہاں بھی واحد کا صیغہ آئے گا، اور فرشتے جہاں ہو رہے ہیں وہاں جمع کا صیغہ آئے گا. تو یہاں اللہ ان سے کہہ رہے ہیں خبر دو نی مجھ کو، باسمائی، ان ہؤلاء، ان ناموں کی، یہ نالجز تم بھی مجھے بتاؤ، اگر ان کو تم صادقین، اگر ہو تم سچے. یعنی اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی مجھے بتاؤ جیسے آدم نے بتایا. اللہ نے پہلے آدم کو سکھائے سارے نالجز، ساری دی اس کو نالجز، اور اس نے اس کو بہت اچھا ڈیمو کر کے پیش کیا. یہ ہے آدم. یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دماغ کی وجہ سے وہ اتنا مضبوط ہے. کیونکہ آپ دیکھو نا ابھی بھی ہماری پوری باڈی میں جو سب سے مضبوط چیز ہے نا وہ ہمارا دماغ ہے. اللہ نے اشرف المخلوقات بھی ہم کو دماغ کی وجہ سے بنایا ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو وہ دماغ دیا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہم پہنچتے نہیں ہیں، ہم اس کو یوز ہی نہیں کرتے.
ورنہ آپ دیکھو سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے کہ ایک فون سے میں اور آپ کیا کیا نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو دیا ہے. لیکن اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے. آپ دیکھو نا، ایک برین ذرا سا ہل جاتا ہے تو استغفر اللہ لوگ پیرالائز ہو جاتے ہیں، کیا کیا بیماریاں ہو جاتی ہیں، ہاتھ ہلنے لگتے ہیں. کسی کے آپ دیکھو نا، اس کو کیا بیماری کہتے ہیں مجھے نام بھی یاد نہیں آ رہا، لیکن آپ دیکھو ہاتھ ہلنے لگ جاتے ہیں کیونکہ مائنڈ کا جو دماغ میں کچھ چیز الٹ پلٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایسی مضبوط چیز ہے کہ یہ ہل جائے نا، اور اللہ نے اسی بیس پر مجھے اور آپ کو اشرف بنایا. لیکن دیکھو ہم کہاں جک مار رہے ہیں اور کیا ہم نے اس دماغ سے کام لیا، بس پتہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں ان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ، اگر تم بھی سچے ہو، تم کہہ رہے تھے نا ان کو نہ بناؤ، تو دیکھو یہ کر سکتا ہے، کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ قالوا، انہوں نے فرمایا سبحانک، پاک ہیں آپ اللہ، لا علم لنا، نہیں ہے علم، لنا ہمارے لیے، الا ما علمتنا، مگر جو سکھایا آپ نے ہم کو. انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ آپ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا اور کچھ بھی نہیں. اللہ کو انہوں نے کہا کہ جی بالکل اللہ تعالیٰ، واقعی یہ تو ہمیں نہیں پتہ، اور ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا. انکا، بے شک آپ، انتا آپ، العلیم الحکیم، آپ ہی جاننے والے ہیں اور آپ ہی حکمت والے ہیں. یہ ہیں فرشتے، اللہ کی بات ماننے والے اور اللہ کی بات کو سمجھنے والے اور اللہ پر پورا یقین کرنے والے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کل اس کو اور بھی ڈسکس کریں گے. بہت سارے پوائنٹس اس میں میرے اور آپ کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو اور ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.